بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفیع الدرجات، سبحان اللہ، یہ اہتمام دعوی سورت کا دعویٰ آ گیا۔ اب اہتمام دعویٰ رفیع الدرجات، یہ دعویٰ عظیم الشان ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا۔ رفیع الدرجات معنی ذرا سمجھنا ہے۔ رفیع کے دو معنی ہیں، ایک ہے رفیع بے معنی مرتفع، الدرجات بے معنی الصفات۔ رفیع الدرجات مرتفع الصفات، مرتفع الصفات، فادعوا اللہ، اللہ ہی کو پکارنا حاجتوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ بلند شانوں والا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ بلند شانوں والا ہے۔ بولتے رہو گے تو نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ وہ اللہ بلند شانوں والا ہے، مرتفع الصفات، اونچی شانوں والا ہے۔ اور نمبر دو، رفیع الدرجات، یہاں درجات سے مراد دینی رفیع اپنے معنی میں ہے، رافع کے معنی میں، اور الدرجات سے مراد مراتب ہیں، اور عام دینی اور دنیاوی مراتب۔ اب مانا ہوگا فادعوا اللہ، اللہ ہی کو پکارو اپنی حاجتوں میں، اس لیے کہ اللہ ہی ہے دنیاوی اور دینی درجات بلند کرنے والا۔ دینی درجات بھی اللہ بلند کرتا ہے، مقام علم، مقام عمل، یہ سارے درجات یہ اللہ ہی رافع ہے، بلند کرنے والا۔ دنیاوی درجات، روزی ہو، صحت ہو، مال ہو، بیٹے ہوں، جو کچھ بھی ہو، دینی درجات بلند کرنے والا بھی اللہ، دنیاوی درجات بلند کرنے والا بھی اللہ۔ اس لیے فادعوا اللہ، پکارو صرف اللہ کو۔ ذل عرش، یہ دوسرا وصف ہے، ذل عرش، عرش والا، ذل عرش، عرش والا، صاحب عرش کا۔ ذل عرش کیا معنی؟ عالم دو قسم پر ہیں، ایک عالم جسمانیات ہے، عرش سے نیچے یہ عالم جسمانیات، اور عرش سے اوپر یہ عالم روحانیات ہے۔ عالم دو ہیں، عالم جسمانیات، عالم روحانیات۔ عرش سے نیچے یہ عالم جسمانیات ہے، عرش سے اوپر یہ عالم روحانیات ہے۔ رفیع الدرجات حاصل یہ نکلا کہ عالم جسمانیات میں بھی متصرف اللہ ہے، ذل عرش، عالم روحانیات میں بھی متصرف اللہ ہے۔ اس لیے فادعوا اللہ، پکار کے لائق صرف اللہ ہے۔ جسمانی عالم ہو تب بھی متصرف اللہ، روحانی عالم ہو تب بھی متصرف اللہ۔ فادعوا اللہ۔ یلقی الروح، تیسرا وصف ہے یلقی الروح۔ یہ ذرا خیال کرو، اس آیت کو سمجھنے میں جاگ کے بیٹھو۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، ڈالتا رہا ہے روح کو۔ ماضی استمراری کا معنی کر رہا ہوں، مضارع کا۔ یلقی الروح، ڈالتا رہا ہے روح کو، من امرہ، اپنے امر سے،
یا بے امرے ہی اپنے امر کے ساتھ، علی من یشاء اوپر جس کے چاہتا ہے، اوپر جس کے چاہا، من عبادہ اپنے بندوں سے، اپنے بندوں سے کیا معنی کیا؟ یلق الروح من امرہ ہی، شابش معنی کرو، ڈالتا رہا، روح سے مراد الواحج، وہی کو، من امرہ ہی، من اوامرہ ہی، یا بے اوامرہ ہی، یا بے اذن ہی، اپنے اوامر کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، علی من یشاء اوپر جس کے چاہتا، من عبادہ اپنے بندوں سے۔ تو اس صورت میں الروح سے مراد ہوگا الواج، اور مضارع بے معنی ماضی استمراری، ڈالتا رہا ہے۔ دوسرا معنی، اور روح سے مراد قرآن ہے، اور معنی یہ ہوگا یلق الروح ڈال رہا ہے، اور روح کو، من امرہ اپنے امر کے ساتھ، علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہ رہا ہے اپنے بندوں سے، مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ مرادیں، یہ دونوں معنی صحیح ہیں۔ روح سے مراد کیا ہوگا؟ قرآن۔ علی من یشاء من عبادی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یلق الروح ڈال رہا ہے، حال کا بطور استمرار مانا ہوگا کہ اب ڈال رہا ہے، من امرہ من اوامرہ یا من فضل ہی، امر بمعنی فضل یا امر بمعنی اوامر احکام۔ مرزا قادیانی نے جہاں سے بھی اجرائے نبوت کا باب نکالا کہ ڈالے گا، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، ڈالے گا، یہ ڈالے گا بھی مانا کر تیرا، پھر بھی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ یہ کوئی آخری آیت تھوڑی ہے، اس کے بعد بھی قرآن آتا رہا نا، تو ڈالے گا والا کر لے، چاہے جتنی بڑی گاں بن جا، گا گا، تو چاہے 2 باری گا یا 1 باری گا، تیرا بچو کچھ بھی نہیں بنتا، تو کافر تھا، کافر رہے گا۔ یلق الروح من امرہ، دوسرا ذرا مسئلہ غور ہے آپ کا، دوسرا مسئلہ لغت کے امام امام ابن اثیر، امام ابن اثیر یہ بہت بڑے لغت کے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے النہایہ، لغات الحدیث پر، غریب الحدیث متنن، یہ بہت قیمتی کتاب ہے۔ بعد میں جتنی بھی لغات الحدیث کی کتابیں ہیں سب اسی کا سرکہ ہیں۔
علامہ ابن اسیر، میرے پاس یہ 4 جلدوں میں موجود ہے، بہت ہی اچھی کتاب ہے، کتابیں لے کر ان کو پڑھا بھی کرو۔ بہت سارے مولوی ہیں، ان کے مکتبے دیکھو تو لگتا ہے بھئی یہ اور کسی ایک کتاب کا بھی پتہ چلتا کوئی نہیں، اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کتابیں رکھی ہیں بھئی آئیں تو یہ یحمل اسفارا۔ ابن اسیر نے یہاں کمال کیا، زبردست بات کی، فرماتے ہیں المراد بالروح، روح سے مراد الذی یقوم بہ الجسد، روح سے مراد جس سے جسم کی حیات ہو، وقت اطلق علی القرآن، اور کبھی روح کا اطلاق قرآن پہ ہوتا ہے، والوحی اور وحی پر، والرحمہ اور رحمت پر، وعلی جبریل اور جبریل پر، النہایہ۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ اور روح کا اصل معنی تو وہی ہے کہ جس کے ساتھ جسم کی حیات ہو، اور کبھی روح کا لفظ قرآن پہ بولا جاتا ہے، کبھی روح کا لفظ رحمت پہ بولا جاتا ہے۔ قرآن پہ تو یہاں ہے یلقی الروح، اور قرآن کو روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن ہی روح کی حیات ہے۔ جس طرح روح کے ساتھ جسم کی حیات ہے، اسی طرح قرآن حیات الروح ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مشرک کو قرآن نے مردہ کہا ہے، کیونکہ اس میں توحید والی روح موجود نہیں، اس کا روح مردہ ہے۔ تیسرا، روح کس کو پر بولتے ہیں؟ رحمت۔ اے بڑا مزے کی بات ہے، یہاں ابن اسیر سے لیا ابن حجر نے اور علامہ سیوطی نے۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ تو ابن حجر اور سیوطی دونوں کہتے ہیں کہ یہاں روح سے مراد ہے رحمت۔ جب بھی کوئی مجھ پہ سلام پڑھے، درود پڑھے، تو اللہ رحمت مجھ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا یہ روح واپس آ جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ رد اللہ علیہ روحی کا کیا معنی کیا ہے؟ اللہ، وہ جو درود کیا ہے، اللہم صلی یا سلام سے یہ قبول دعائے، اس سے جو رحمت کا نزول ہوتا ہے اور ثواب ہوتا ہے، اللہ وہ ثواب اور رحمت مجھ تک پہنچا دیتی۔ وہ کہتے ہیں یہ بدن والی روح نہیں۔ اس سے ایک اور بھی بڑا باب نکل آیا۔ آپ بلوغ درود کے قائل ہیں یا نہیں؟ جی اب بولتے نہیں ہیں۔ تبلیغ اور بلوغ صلات کے قائل ہیں یا نہیں؟ پوچھے کیوں نہیں بولتے؟ شک ہے، شک۔
شک ہے؟ پتہ ہے شک ہے؟ میں کہہ لوں تبلیغ الصلاۃ کا بھی قائل ہوں، بلوغ الصلاۃ کا بھی قائل ہوں۔ تم قائل بنو یا نہ بنو، ہم قائل ہیں، آپ بے شک انکار کرو۔ چلو وہ مسئلہ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا، ابھی واپس آ جاؤ، ہوشیار بیٹھو، آگے مسئلہ بڑا آ رہا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر، غرض القاء، کیوں روح کا القاء کرتا رہا؟ غرض اس کی، غرض سے مراد جہاں حکمت ہوتی ہے کسی کے سر میں درد نہ پڑ جائے، غرض القاء لینذر یعنی فریضۃ الرسل، تاکہ ڈرائے یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ ظاہر ہونے والے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگی اوپر اللہ کے ان میں سے کوئی چیز، من آیانہم و اعمالہم و احوالہم ادرو المعانی، ان کی ذاتوں سے، ان کے اعمال سے، ان کے احوال سے، لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے الملک، راج، الیوم آج کے دن، للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا غالب ہے،